اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 5 کو ہم پڑھ رہے تھے اور آخری صفحے پر صفحہ نمبر 32 پہ ہم پہنچے تھے۔ تمارین کو ہم حل کر رہے تھے اور یہ آخری تمرین ہے۔ اقرأ ما یلی مراعیا قواعد النطق حمزۃ الوصل۔ فرماتے ہیں کہ نیچے دیے گئے عبارت کو پڑھو اور بولنے کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے حمزہ وصل جو ہے اس میں حمزہ وصل میں جہاں حمزہ وصل پڑھنا ہے کہاں حمزہ وصل نہیں پڑھنا ہے، اور یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی حمزہ سے پہلے جو حمزہ وصل ہو، انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث ہوگی، اس میں جو ہے آپ اگر کوئی حرف اس سے پہلے ہے تو نہیں پڑھنا ہے، اگر نہیں ہے اس سے پہلے کوئی حرف تو اس میں پڑھنا ہے۔ انہوں نے یہاں پر اعراب نہیں لگائے، چونکہ اب آپ کو تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ تو پہلا جملہ ہے کہ ابن محمدن، یہاں ہم نے کیوں ابن محمدن پڑھا، کیوں ابن پڑھا؟ چونکہ اس سے پہلے کوئی حرف ہی نہیں ہے وصل، لیکن چونکہ نہیں ہے تو پھر اس کو آپ وصل نہیں پڑھو گے۔ ابن محمد فی العراق، محمد کا بیٹا عراق میں ہے، اب یہاں پڑھنا ہے چونکہ واو سے آگے ہے۔ وابن حامد فی الہند، اور حامد کا لڑکا ہندوستان میں ہے۔ دوسرا جملہ ہے کہ خرجبن طبیب، ٹھیک ہے جی، خرجبن طبیب چونکہ فاعل ہو جائے گا تو پڑھو گے خرجبن طبیب من البیت۔ خرج فعل ہے، ابن جو ہے اس کا فاعل ہے، تو کیا پڑھو گے؟ خرجبن طبیب من البیت۔ خرج فعل ہے یعنی نکلا، طبیب کا لڑکا یعنی ڈاکٹر کا لڑکا، من البیت گھر سے، یعنی طبیب کا بیٹا گھر سے نکلا۔ 3 ذہب، اس کو تھوڑا سا مشکل ہی پڑھیں گے چونکہ 2 با آ رہی ہے، تو ذہببنو آپ پڑھو گے ذہببنو تاجر الی السوق۔ ذہببن تاجر یعنی ذہبہ یعنی گیا، ابن ہے اصل میں لیکن چونکہ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ذہببن تاجر یعنی تاجر کا لڑکا گیا، الی السوق بازار کی طرف، یعنی تاجر کا لڑکا بازار کی طرف گیا۔ 4 اسم المہندس فیصل، انجینئر کا نام فیصل ہے۔ واسم الطبیب مسعود، اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ 5 مسم الرجل، مسم الرجل آدمی کا نام کیا ہے؟ مسمو، ما سوالیہ تھا، مسم رجل آدمی کا نام کیا ہے؟ اسم مضاف ہے، رجل مضاف الیہ ہے، تو رجل ہم پڑھ رہے ہیں۔ 6 ابن من انت، ابن من انت یعنی تو کس کا بیٹا ہے؟ ابن من انت یعنی تو کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے انا ابن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ الکلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ تو نئے کلمات، اب یہاں پر یہ نئے کلمات ہیں جو آپ لوگوں نے اس درس میں سیکھے۔ الرسول، الرسول کہتے ہیں اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا یعنی رسول۔ الکعبۃ، کعبہ جہاں نماز پڑھو، جس کی طرف نماز قبل کعبہ جو کہ خانہ کعبہ ہے۔ الاسم، الاسم کہتے ہیں نام کو۔ الابن لڑکے کو کہتے ہیں یعنی بیٹے کو۔ العم
چچا کو کہتے ہیں، الخالو ماموں کو کہتے ہیں، الحقیبتو بیگ کو کہتے ہیں، بستہ بیگ، السیارتو گاڑی کو کہتے ہیں، الشارع سڑک کو کہتے ہیں، معلقن مغلقن مغلقن کہتے ہیں بند، ایک مفتوحن کے مقابلے میں یعنی کھلے ہوئے کے مقابلے میں بند، تحت تحت کس کو کہتے ہیں؟ تحت یعنی نیچے، ہونا کا وہاں، ہونا کہتے ہیں وہاں کو۔ ایک قاعدہ جو آپ لوگوں نے پڑھا کہ جیسے جملہ تھا کہ سیارت المدرس، مدرس کی گاڑی، سیارت المدرس، سیارت و مضاف ہے، المدرس مضاف الیہ ہے۔ بس اس میں آخری دفعہ بیان کر دوں کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ تنوین اور الف لام کو قبول نہیں کرتا، اعراب اس کا چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ تنوین کو بھی، یعنی تنوین بھی حتماً جری تنوین ہونی چاہیے، چونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور الف لام بھی قبول کرتا ہے۔ تو المدرس یہاں پر کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ مدرسین ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس وجہ سے کہ الف لام داخل ہے، جس اسم کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تنوین پھر وہ قبول نہیں کرتا۔ یہ درس جو ہے ختم ہوا، درس نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے شروعات جو درس نمبر 6 کی ہوتی ہے وہ جیسے آپ نے ابتدائی درس میں پڑھا تھا ہاذا کے بارے میں، ہاذا اس میں اشارہ تھا قریب کے لیے اور وہ مذکر کے لیے اشارہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن ہوتا مذکر کے لیے تھا۔ حاذی جو ہے وہ بھی ہاذا ہی کی طرح ہے کہ یہ اشارہ قریب ہے، لیکن یہ کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ آپ کریں گے۔ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، اشارہ ہو سکتا ہے مؤنث چیز کی طرف۔ تو الدرس السادس درس نمبر 6، ہذہ یعنی یہ مؤنث، ٹھیک ہے جی۔ پہلا جملہ کہتے ہیں کہ ھذا ابن حامد، یہ حامد کا لڑکا ہے، بیٹا ہے، وھذہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا ابن کے لیے، ابن چونکہ لڑکا ہے، اور بنت کے لیے ھذہ چونکہ لڑکی ہے۔ ابن حامد جالس، حامد کا لڑکا یعنی بیٹا بیٹھا ہوا ہے، جالس یعنی بیٹھا ہوا ہے۔ وبنت یاسر واقفۃ، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا واقفن نہیں کہا، واقفتن یعنی مؤنث، چونکہ ظاہر ہے کہ بنت ہے، لڑکی ہے، تو وہاں پر مؤنث اسم لے آئے۔ من ہذہ، یہ کون ہے؟ اب ہذہ کہا تو پتہ چلا بھی لڑکی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہذہ اخت المہندس، یہ مہندس کی بہن ہے، اخت کہتے ہیں بہن کو۔ اہی ایضا مہندست، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ ایضاً کا معنی ہوتا ہے بھی، جو ہے وہ تو ظاہر ہے حمزہ استفہام ہے، حرف استفہام ہے۔ ہی ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ہی اور ہوا کا فرق کیا ہے۔ اہی یعنی کیا یہ یا کیا وہ، ایضاً بھی، مہندستن یعنی انجینئر ہے، تو ظاہر ہے کہ حرف استفہام یعنی حمزہ کے ساتھ سوال ہوا ہے تو لا اور نعم میں جواب دینا ہے، تو وہ کہتے ہیں لا ہی طبیبۃ، نہیں یہ ڈاکٹر ہے۔ سیارۃ من ہذہ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ سیارۃ من ہذہ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ من یعنی کس کی، کون، کس کی۔ ہذہ چونکہ سیارہ مؤنث ہے اسی وجہ سے ہذہ استعمال ہو رہا ہے۔ سیارہ عربی زبان میں مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے اس کی، جس کو تائے مدورہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہذہ سیارۃ المدیر، یہ پرنسپل کی گاڑی ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ما یعنی یہ، یعنی سوال یہ ہے، ہذہ یعنی یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہذہ مکوۃ، یہ استری ہے، مکوا کہتے ہیں استری کو۔
اور پھر کہتے ہیں لیمن ہادی، یہ کس کی ہے؟ لیمن، لام جب داخل ہوا تو اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، یعنی یہاں پر ملک کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. لیمن یعنی کس کی، کس کے لیے. لیکن کس کے لیے تو کوئی نہیں کہتا اردو میں، کس کی کہتے ہیں نا. ہادی یعنی کس کی ہے، یہ کس کی ہے. لیمن ہادی، یہ کس کی ہے. ہادی لخالد، یہ خالد کی ہے. یہ جو لام استعمال ہوتا ہے یہ کے لیے، یعنی اس کی ہے، اس کی ملکیت ہے. اس کو لام آپ ملکیت کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں. لخالدن یعنی یہ خالد کی ملکیت ہے، یعنی خالد کی ہے. الدراجۃ انس ہذہ، کیا یہ انس کی سائیکل ہے. آ جو ہے حرف استفہام، دراجہ کس کو کہتے ہیں؟ سائیکل کو کہتے ہیں. انس کسی لڑکے کا نام ہے. ہذہ کیوں استعمال ہو؟ چونکہ دراجہ جو ہے، دراجہ یہ اس کے، یعنی یہ کس کے، کیا، یعنی یہ دراجہ، یہ سائیکل، اور دراجہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اسی وجہ سے اس کو کیا ہذہ سے کہہ رہے ہیں. الدراجۃ انس ہذہ، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ تو کہتے ہیں لا، نہیں. ہذہ دراجۃ عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے. اب پورے کلیہ قاعدے ذہن میں رکھو. دراجۃ عمار، عمار کی سائیکل، مضاف اور مضاف الیہ ہے. ہذہ جدیدۃ، یہ نئی ہے. ودراجۃ انس، اور انس کی سائیکل قدیمۃ، پرانی ہے. ٹھیک ہے. ہذہ ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے. ہی جمیلۃ جدا، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. جدن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، جمیلہ کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، یعنی یہ بہت خوبصورت ہے. ہذہ ملعقۃ وہذہ قدر، ہذہ ملعقۃ یعنی یہ چمچ ہے. ملعقہ کہتے ہیں، ملعقہ چمچ کو کہتے ہیں. وہذہ قدر، قدر کہتے ہیں ہانڈی کو، جس برتن کو کہتے ہیں جس میں کھانا بناتے ہیں. الملعقۃ فی القدر، چمچ فی یعنی میں، قدر فی قدر، قدر کہتے ہیں ہانڈی میں، یعنی چمچ ہانڈی میں ہے. ہذہ بقرۃ الفلاح، یہ فلاح کہتے ہیں کسان کو، یہ کسان کی گائے ہے. ہذہ بقرۃ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو. ہذہ بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہے. اور پھر کہتے ہیں ھذا انف، یہ ناک ہے. انف کہتے ہیں ناک کو. وھذا فم، اور یہ منہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے مذکر ہے. پھر کہتے ہیں ھذہ اذن، اذن، ھذہ اذن، یہ کان ہے. وھذہ عین، اور یہ آنکھ ہے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو انسان کے بدن کے جوڑے ہوتے ہیں، دو حصے، اس میں کوئی علامت مؤنث نہیں ہوتی. مثلا میں نے علامت مؤنث کیا بتائی تھی؟ بتایا تھا کہ تائے مدورہ ہو جس کے آخر میں، الف ممدودہ ہو، الف مکسورہ ہو. اس میں تو اذن میں ہے یہ کوئی نہیں ہے. کیوں یہ مؤنث ہے؟ یہ مؤنث سماعی ہے. اور اس کی یہ ہے کہ انسان کے بدن میں جو دو ہاتھ ہو، دو چیزیں ہوتی ہے، جیسے ہاتھ دو ہے، آنکھ دو ہے، کان دو ہے، یہ سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اذن جو ہے یہ دو ہے، تو اس وجہ سے مؤنث ھذہ سے کہہ رہے ہیں. عین بھی دو ہے، اسی وجہ سے ھذہ سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیں. وھذہ ید، اور یہ ہاتھ ہے. وھذہ رجل، اور یہ ٹانگ ہے. رجل بھی چونکہ دو ٹانگیں بھی دو ہی ہوتی ہے تو مؤنث ہے. اقرا واکتب، لکھو اور پڑھو. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. وھذہ مدرسۃ، اور یہ مدرسہ ہے. مذکر مؤنث کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. 2 من ھذہ، یہ کون ہے. ھذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے. 3 ھذا دیک، یہ مرغہ ہے. وھذہ دجاجۃ، اور یہ مرغی ہے. دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو. ھذا ابن المدیر، یہ مدیر کا بیٹا ہے. وھذہ بنت المدرس، اور یہ مدرس کی بیٹی ہے. 5 ھذہ ام یاسر، یہ یاسر کی ماں ہیں. ام کہتے ہیں ماں کو. یہ سب مضاف، ام الیاسر یعنی ام یاسرین، یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ. اور 6 نمبر پر ہے این قدر اللحم
قدر اللحم، قدر مضاف، لحم مضاف الیہ. قدر کہتے ہیں ہانڈی کو، لحم کہتے ہیں گوشت کو. یعنی این کہاں، قدر اللحم گوشت کی ہانڈی کہاں ہے، ہی فی الثلاجۃ وہ فریج میں ہے. ثلاجہ کس کو کہتے ہیں، ثلاجہ، ثلاجہ کہتے ہیں فریج کو. 7 نمبر پر ہے ھذا باب، یہ دروازہ ہے، وھذہ نافذۃ اور یہ کھڑکی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی تمرین جو ہے تمارین یعنی مشقیں، 2 نمبر مشق ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. انہوں نے تصویریں دی ہوئی ہے، ابھی چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ ھذا اور ھذہ سے جواب دو گے. پہلا قلم ہے، قلم کیا ہے، مذکر ہے تو کہو گے ھذا قلم، یہ قلم ہے. دوسری چمچ ہے، چمچ کو کیا کہتے ہیں، ملعقہ کہتے ہیں، ملعقہ. تو ھذہ سے کہو گے چونکہ مؤنث ہے تو کہو گے ھذہ ملعقۃ، یہ چمچ ہے. اگلی چیز جو ہے کتاب ہے تو کیا کہو گے، ھذا کتاب. پھر قمیص ہے تو کہو گے ھذا قمیص، یہ قمیص ہے. پھر گھر ہے، ھذا بیت، یہ گھر ہے. پھر گھڑی ہے، گھڑی کو ساعہ کہتے ہیں، ساعہ مؤنث ہے تو کیا کہو گے، ھذہ ساعہ، ساعۃ، یہ گھڑی ہے. پھر کیا ہے، پھر جو ہے ایک آدمی کی ٹانگ ہے. ٹھیک ہے، ٹانگ ہے تو کیا کہو گے، ٹانگ کو رجل کہتے ہیں، رجل. اور یہ کیا ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے چونکہ 2 ہے نا انسانی جسم کے تو کہو گے ھذہ رجل. پھر سائیکل ہے، سائیکل کو دراجہ کہتے ہیں تو کہو گے ھذہ دراجۃ، یہ سائیکل ہے. پھر گاڑی ہے، گاڑی کو سیارہ کہتے ہیں، وہ بھی مؤنث ہے تو کہو گے ھذہ سیارۃ. پھر اس کے بعد دروازہ ہے، دروازہ مذکر ہوتا ہے، باب کہتے ہیں اس کو تو کیا کہو گے، ھذا باب، یہ دروازہ ہے. اچھا ایک چیز انہوں نے بیان نہیں کی ہے لیکن لے کے آئے ہیں، داڑھی. داڑھی کو کہتے ہیں لحیہ، لحیہ، لام ہے یہ اور آخر میں تا مدورہ، لحیہ. لحیہ کس کو کہتے ہیں، لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں اور یہ مؤنث ہے تو کیا کہو گے، کہو گے ھذہ لحیۃ، یہ داڑھی ہے. پھر ہانڈی ہے تو ہانڈی کو قدر کہتے ہیں. قدر کیا ہے، مؤنث تھا یا مذکر، یہ مذکر مؤنث سمائی ہے، علامت مؤنث اس میں نہیں ہے، نہ تائے مدورہ ہے، نہ الف مکسورہ، نہ الف ممدودہ. لیکن جو ہانڈی ہے جس کو قدر کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے، مؤنث ہے تو ھذہ سے کہو گے ھذہ قدر، یہ ہانڈی ہے. ہاتھ، ید، چونکہ 2 جوڑ ہے انسان کے جسم کے تو مؤنث ہے، کہو گے ھذہ ید. اور انف، انفن، انفن کیا ہے، یہ چونکہ یہ ایک ہے انسانی جسم میں، مذکر ہے تو کہو گے ھذا انفن، یہ ناک ہے، انف ناک کو کہتے ہیں. فریج، فریج ثلاجہ، ثلاجہ مؤنث ہے کہو گے ھذہ ثلاجۃ، یہ فریج ہے. اور ایک جو ہے وہ ہے چابی، چابی کو مفتاح کہتے ہیں تو یہ مذکر ہے کہو گے ھذا مفتاح، یہ چابی ہے. پھر مسجد ہے، مسجد کو کیا کہو گے، کہو گے ھذا مسجد، مذکر ہے، یہ مسجد ہے. اور اس کے بعد جو ہے استری ہے، استری کو کیا کہتے تھے، استری کو کہتے تھے استری کو کہتے تھے مکوہ، مکوہ. تو آپ کیا کہو گے، کہو گے مکوہ مؤنث ہے تو کہو گے ھذہ مکوۃ، یہ استری ہے. کرسی ہے، کرسی کو ھذا کرسی، یہ مذکر ہے یعنی یہ کرسی ہے. اور ستارہ کو نجم کہتے ہیں، نجم بھی مذکر ہے تو کہو گے ھذا نجم، یہ ستارہ ہے. اگلی تمرین میں جو ہے اقرأ المثال وکون جملا علی غرارہ، یعنی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ مثال کو پڑھو اور اسی طریقے سے پھر جملے بناؤ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے رہو. محمد طالب، محمد طالب، محمد ایک طالب علم ہے. آمنۃ طالبۃ، آمنہ ایک طالب علمہ ہے. یہاں بات یہ ہے کہ اگر مذکر اسم ہے تو اس کے لیے خبر بھی مذکر لے کے آؤ گے، اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث لے کے آؤ گے. دیکھیں اب حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہے. اب اس طبیب کی مؤنث بناؤ تو فاطمہ تو طبیبۃ، فاطمہ ڈاکٹر ہے. ہو مسلم، وہ مسلمان ہے.
اب ہیا یعنی وہ لیڈی کہو گے ہیا مسلمتن، مسلمتن آخر میں تا اضافہ کرو گے، وہ مسلمان ہے۔ الباب معلق، دروازہ بند ہے۔ النافذۃ مغلقۃ، مغلقۃ یعنی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، نہیں وہ بند ہے۔ المندیل وسخ، مندیل یعنی رومال جو ہے وہ گندا ہے۔ الید، الید وسخۃ، وسخۃ یعنی ہاتھ جو ہے وہ گندا ہے۔ الشاء حار، چائے گرم ہے۔ القہوۃ حارۃ، قہوہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ گرم ہے۔ المسجد بعید، مسجد دور ہے۔ المدرسۃ بعیدۃ، اور مدرسہ دور ہے۔ یہاں تک پڑھ لیا، انشاءاللہ اگلے جلسے میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔